Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے قابل صد احترام ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں سلطان محمود غزنوی اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ایک دلچسپ اور انتہائی سبق آموز واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، کتب اور ابدال بھی شامل تھے۔ سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ حضور، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی نے شرائط پوچھی تو عرض کرنے لگا کہ حضور والا، مجھے 6 ماہ دریا کے کنارے چلا کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرط منظور کر لی۔ اس شخص کو چلا کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو وہ دیہاتی کہنے لگا، حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود کے دربار میں اسی شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ بتاؤ میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ بات سن کے دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گناہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام، میں نے آپ سے جھوٹ بولا۔ میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوکوں مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پہ مجبور ہوا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی سزا کیا ہے؟ وزیر نے کہا، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے۔ کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، آپ بتاؤ۔ اس نے کہا، جناب، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے، اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے۔ دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانہ میں کوئی کمی نہ آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانے تو اسے معاف فرما دیں، اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا، حضور والا، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بابا جی کو بلایا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے۔ بابا جی کہنے لگے، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹا جائے تو وہ شخص قوم کا کسائی ہے، اور کسائی کا کام ہے کہ گلے کاٹنا۔ اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا، غلطی اس کی نہیں آپ کی ہے کہ آپ نے کسائی کو وزیر بنا لیا۔ دوسرا جس نے اسے کہا کہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلا کرتا تھا، اس کا کام یہی کتوں کا شکار تھا، تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کرا دیا۔ آپ کی غلطی ہے کہ اس شخص کو آپ نے وزارت کے منصب پر فائز کیا۔ جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں وہاں لوگوں نے بھوکوں ہی مرنا ہے۔ اور تیسرا، ایاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود سنو، ایاز ایک سید زادہ ہے اور سید کی یہ شان ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ایاز، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز کہتا ہے، آج تک کسی کو اس بات کا علم ہی نہیں ہو پایا کہ میں سید ہوں، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھول دیا، آج میں بھی ایک راز کھولے دیتا ہوں۔
اے بادشاہ سلامت، یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں، یہی تو حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ یہ واقعہ شبلی نعمانی کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ظرف میں کیسا ہے، اس کی اقوال اور اس کے افعال سے اس کا راز کھل جاتا ہے، یعنی عادتیں ہی بتاتی ہیں کہ آپ کی نسل اور آپ کا خون کیا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔